بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ مغرب کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو آئیے، الابناء کون بننا چاہتا ہے؟ اینی والنٹیئر؟ السلام علیکم نویدہ یاسمین۔ وہ ابناء ان کو بننے دینا، کسی بیٹوں کو بننے دیں کسی میں۔ اچھا، کوئی اگر کوئی نہیں کرتا پھر دیکھیں شعیب حیدر ہے ہمارے پاس۔ جی کون بننا چاہ رہے ہیں؟ میں کر لیتا ہوں سر آپ بن جائیں۔ بالکل سر، ویسے آپ ہیں تو بڑے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ سو ماذا تفعلون یا ابنائی، تو آپ کیا کر رہے ہیں اے میرے بیٹو؟ جواب دیجئے۔ نکتب الواجبات۔ ماشاء اللہ، اس کا ترجمہ بھی اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دیں۔ ترجمہ تو اس کا ہو گیا کہ لکھ رہا ہوں میں واجبات۔ اچھا، میں لکھ رہا ہوں یا ہم لکھ رہے ہیں؟ ہم لکھ رہے ہیں واجبات۔ ہاں، نکتب الواجبات۔ جی جی۔ اس کا کر دیں آپ انالیسس بھی، فعل فاعل مفعول بتا دیں کہاں پر ہیں۔ فعل مضارع مرفوع جی جی بالضمہ، جی کریکٹ۔ اور اس اور کا فاعل اس کے اندر ہو گیا نحنو۔ ہاں، مستتر، تقدیر ہو نحنو۔ اور الواجبات کیا ہے؟ الواجبات جو ہے وہ مفعول بھی۔ ماشاء اللہ۔ جی، اور یہ منصوب ہے، اور منصوب بالکسرہ۔ منصوب بالکسرہ، ایگزیکٹلی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الواجبات جمع مؤنث سالم ہے۔ جی، جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ۔ کریکٹ۔ اچھا نیکسٹ، اتفہمون الدروس جیدا، کیا آپ سب نے سمجھ لیا ہے اسباق کو اچھی طرح سے؟ جی کوشچن۔ جی سر، واجبات کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہوم ورکس۔ واجبہ ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، جو چیز ضروری کرنی ہوتی ہے۔ اصل میں الواجب المنزلی کہیں گے ہوم ورک کو، الواجب، اور گھر پہ کرنے کا جو ہے وہ منزل گھر ہوتی ہے، تو الواجب المنزلی یہ پورا ہے کہ گھر کا کام، میرا گھر کا ہوم ورک یہ المنزلی۔ تو الواجبات یعنی وہ چیزیں ضروری کرنے والی، ہوم ورک۔ جی جی، واجبات اسائنمنٹس۔ اسائنمنٹس بھی ہو سکتا ہے، جی بالکل، جو آپ کو کام دیے گئے ہیں جو ضروری ہے کام کرنے۔ اتفہمونا، تو یہ تفہمونا، فاہمہ یفہمو، تفہمو تفہمونا، اور تفہمونا میں یہ فعل مضارع ہے، اور مرفوع بھی ثبوت النون، اور فاعل جو ہے واو سے بتایا جا رہا ہے اس میں، اور تقدیر ہو ہم۔ الدروس مفعول بہ ہے، مفعول بھی منصوب بالفتح، اور جیدن ہم آگے جا کے پڑھیں گے مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں الابنا پھر سے نیکسٹ پڑھیے الابنا۔ جی، نام نفهمها جیدا والحمد للہ۔ اب نفہمھا کا ذرا ڈسکرائب کر دیں۔ نام تو ہو گیا اس بات، جی جی، اور نفعہما ہو گیا فعل مضارع مرفوع، جی اور فعل اس کا ہو گیا نحنو مستتر۔ فائل، جی سوری مائی مسٹیک، فاعل ہو گیا نحنو، اور ہا ہو گیا مفعول بھی۔ کریکٹ۔ اور ہا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہا کا اشارہ جو ہے وہ ابناؤں کی طرف۔ نہیں، ذرا ٹرانسلیشن کریں نا اس کی۔
ہم نے سمجھ لیا ہے ہا کیا ہے، اس کو یا ان کو. دروس کی طرف ہے سر. تو دروس جو کیا مونس ہوتی ہیں، ہا کیوں کیا اس کی طرف؟ یہ جمع جو ہے وہ مونس ٹریٹ ہوتی ہے نا. ہاں کون سی والی، یہ کون سی یہ دروس جو ہے کیوں ٹریٹ ہوتی ہے جمع مونس واحد ضمیر کیوں لیتی ہے یہ کون سی جمع ہے؟ جمع سالم مونس. جمع نہیں، الدروس کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، اس کے لیے ضمیر ہوگی واحد مؤنث کی. ڈیڈ ایوری باڈی گیٹ دیٹ؟ ٹھیک ہو گیا، اس لیے نفہم ہا ہے. ایک کوشچن پوچھ رہی ہوں ابھی جی جی کہ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ ہم واحد مؤنث کا اشارہ یوز کرتے ہیں. کریکٹ. اور اگر جمع غیر عاقل کی جمع سالم ہو تو پھر ہم کون سا اشارہ یوز کریں گے؟ پھر اس کا جو جیسے واجبات ہے تو اس کی وہی کریں گے ہن، جو اس کی مؤنث کی جمع آئے گی. ٹھیک ہے نا، اس میں واحد مؤنث کا اشارہ نہیں ہوگا. نہیں واحد نہیں، اس کی ہننا ہی وہی آئے گی جو اس کی ہونی چاہیے. ٹھیک، ہننا جس طرح مسلمات ہے، مسلمات ان کو ہم کیا کہ ہننا مسلمات، وہ مسلمات ہیں. نہیں سر، غیر عاقل ہے نا، غیر عاقل ہے نا، اس تو لیے آپ جب غیر عاقل کی لے کر آئیں گی پھر میں بتاؤں گا. ابھی تو وہاں جتنے ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہی بن رہی ہے. یہ واجبات تو غیر عاقل ہے نا سر، واجبات تو غیر عاقل ہی ہے نا. ہاں یہ غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے دونوں استعمال ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دونوں سے. نیکسٹ آ جائے حامد. سر آگے جیدن وہی جیسے آپ نے بتایا تھا. جی بالکل مطلب کریکٹ. واو عطفن اور الحمدللہ مبتدا، ٹھیک اور للہ والا جار مجرور شبہ جملہ خبر. ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. اچھا اب حامد بن جائے کوئی، سوری احمد بن جائے. ای سورت تحفظون الان. تو ذرا اپنے مائکس پلیز بند کر دیجئے. تو ای سورت تحفظون الان، کون سی وہ سورہ ہے جو آپ سب یاد کر رہے ہیں آپ آج کے دن یا اب اس وقت؟ تو اس میں نوٹ کر کائنڈلی اپنا یہ بند کر لیجئے. تو کون سی سورہ جو ہے، ایکسکیوز می سر، یہ جیدن کے لیے آپ نے کیا بتایا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مفعول مطلق ہے، اس کو ہم کریں گے بک 3 میں انشاءاللہ ڈسکس. ای سورتن، اب یہ نوٹ کریں کہ ایہ میں منصوب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. ہم نے یہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ اصل میں یہ تحفظون کے لیے آ رہا ہے. تو تحفظون کا یہ مفعول بہ ہے کہ آپ سب لوگ حفظ کر رہے ہیں کون سی صورت، یعنی تحفظون ای سورتن. تو ایہ کو ہم پہلے اٹھا کے لے آتے ہیں، لیکن یہ ہے مفعول بہ تحفظون کے لیے. اس کو بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ایو ایہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں اصل میں یعنی تحفظون ای سورتن، یہ اس کا اوریجنل ہے. تو اس میں پہلے ایمفیسس کے لیے ای سورتن، کون سی وہ سورہ ہے جو آپ سب لوگ حفظ کر رہے ہیں اس وقت الان. تو کون بننا چاہے گا؟ احمد، شعیب صاحب آپ بن جائیں. آپ بن جائیں سر. شفیق بھائی آپ بن جائیے. احمد. اما انا فاحفظ سورة الملك واما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. ماشاء اللہ. ٹرانسلیٹ. Sir, as far as I am concerned, I have میں نے فاحفظ میں نے سورہ ملک یاد کی ہے. یاد کیے؟ یاد کر رہا ہوں. اور یاد کر رہا ہوں. فاحفظ، ہاں یاد کر رہا ہوں، یاد کرتا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں. جی جی. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَحْفَظُونَ سُورَةَ الْقَلَمِ. اور as far as یہ مطلب ان کا ہے وہ جو ہے وہ سورہ قلم یاد کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بالکل درست.
تو اس میں دیکھ regards yes sir. اچھا ایز ریگارڈ جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی اما کا استعمال دیکھیں، جی سر. اما انا تو اس کے بعد فا آئے گا، یہ پچھلے سبق میں شاید تھا، آئے گا جی ٹھیک سر. ہے نا، کہ سر. جہاں تک میری بات ہے تو وہ کیا ہے فآفذوا سورۃ الملک، وہ اما ہؤلاء، یعنی جب بھی دو کو کمپیئر کرنا ہے تو جہاں تک بات ہو رہی ہے تمام باقی لوگوں کی، فیحفظون، فا پھر سے آیا کہ وہ یاد کر رہے ہیں سورۃ القلم، درست. وماذا تفعلن انتن یا بناتی، اب تفعلن آ گیا، یعنی اب پوچھا جا رہا ہے، اب وہ حامد پوچھ رہا ہے اپنی بیٹیوں سے کہ میری بیٹیوں آپ کیا کر رہی ہیں، تفعلنا یعنی آپ سب کیا کر رہی ہیں. تفعلنا کا آپ یاد رکھیں، دیکھیں تفعلوا یفعلنا، تفعلینا تفعلنا، تفعلنا آپ سب کیا کر رہی ہیں. انتنا ایمفیسس کے لیے آیا دوبارہ، یعنی آپ سب کیا کر رہی، یا بناتی اے میری بیٹیوں. اب تفعلنا کو کیسے ہم ڈسکرائب کریں گے، انالیسس کریں گے. فعل مضارع. اب اس میں ایک خاص بات ہے، آپ کو میں نے کہا تھا نا دو ایسے صیغے ہیں جن میں کوئی چینج نہیں آتا تو وہ معرب نہیں ہے، وہ مبنی ہے، تو یہ مبنی کہلائے گا. سو یہ تفعلنا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کبھی چینج نہیں آئے گا. مضارع کی حالت میں بھی ایسے ہی ہوگا، مضارع کہہ رہا ہوں، مرفوع حالت میں بھی ایسے ہی ہوگا، منصوب میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور مجزوم میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون. یہ جو سکون ہے نا، یہ والا مبنی علی السکون، کہ یہ سکون پر ہی رہے گا، اور لیکن اس کا جو اعراب ہے وہ تو ہے مرفوع، ہم سر مرفوع والے پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، یہ یاد کر لیں، فی محل رفع، یعنی یہ اس محل پر ہے، اس جگہ پر ہے جہاں پر اس کو مرفوع ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ لفظ آئے گا منصوب حالت میں تو ہم کہیں گے فی محل نصب، اور جب یہ مجرور حالت میں آئے گا ہم کہیں گے فی محل جر، جر نہیں مجزوم، جر تو اس میں آ ہی نہیں سکتا، اس میں فی حالت جزم. تو اس کا مطلب ہے جزم کی حالت میں محل آ سکتا ہے، منصوب کی حالت میں آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں اور رفع کی حالت میں. تو یہ تفعلنا کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور یفعلنا کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو سر ہمیشہ شارٹ کر کے کہہ سکتے ہیں نا محلن مرفوع اور محلن منصوب. بالکل بالکل محلن کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے جو سیکھا اس کا یہ کہ فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، اور فاعل اس کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے، نون نسوہ، یہ جو اس کا ہے نا انڈیکیٹر ہے. ویسے تو اس کو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کون سا، انتن تفعلنا. تو البنات کون بننا چاہتی ہیں، البنات کس کو البنات بنائے، کوئی بھی البنات نہیں بننا چاہتی؟ السلام علیکم سر، نویدہ یاسمین. چلیں آپ البنات بن جائیں. پڑھی البنات میں نحنو الآن نلعب، ہم اس وقت کھیل رہی ہیں. نحن مبتدا، جی الآن نلعب فعل مضارع وهو خبر. وہ خبر ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا اب حامد جو ہیں وہ بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیلنے کا وقت ہے. افی وقت العملی تلعبنا، یعنی یہ جو وقت ہے کام کا، یعنی کام کے ٹائم پر آپ کھیل رہی ہیں. متى تقرأنا الدروس ومتى تكتبن الواجبات، کس وقت آپ پڑھیں گی سبق آپ سب، اور کس وقت آپ سب لکھیں گی اپنے ہوم ورکس. تو افی وقت العملی تلعبنا، اب یہ تلعبنا لعب یلعب، تو جو تین صیغے ہیں وہ کون سے ہوں گے، یلعبنا
اور یہاں پر ہوگا تلعبینا اور تلعبنا. متا تقرعنا، اب تقرانا میں قرأ یقرأ، تو پھر یقرأنا اور تقرئینا اور تقرأنا. ٹھیک ہے. متا تقرانا دروسا ومتا تکتبنا کتبا یکتبو، تو پھر اس میں کیا ہوگا یکتبنا، اور یہاں پر کیا ہوگا تکتبینا، تکتبینا اور تکتبنا. تکتبنا یہ تین صیغے ہم آپ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یکتبنا اور یہاں تکتبینا ایک کا، اور تکتبنا الواجبات. سر آپ ذرا لکھ دیں گے کون سے 3 صیغے پریکٹس ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. ایک انتی کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، انتی. تو یہاں پر بنے گا انتی میں اگر لعبہ یلعبو ہے تو کیا بنے گا تل ابینا، تل ابینا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم اس کو کہیں انتی کی جگہ پہ ہم نے کہنا ہے ہننا، ہننا کے ساتھ کیا آئے گا یل ابنا، یل ابنا. اور انتنا یہ تیسری پیکٹ، انتنا کے ساتھ کیا آئے گا انتنا، تل ابنا. تو یہ ہماری پریکٹس ہے تل ابنا. اب کوئی سا فعل آپ کے پاس آ جائے تو آپ تینوں کرنا چاہیے. مثلا آپ کو میں کہتا ہوں قرأ یقرأ، اب اس میں مجھے تینوں بتائیں انتی کے ساتھ کیا ہوگا. البنات جو بنی تھیں جو بتائیے تقرئینا، اور ہننا کے ساتھ کیا بنے گا گڈ، اور انتنا تقرأنا، تقرأنا. تو یہ ہماری پریکٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. انتی، ہننا اور انتنا. سر ہاں کے ساتھ کیا ہوگا، ہاں کے ساتھ ہاں سے کیا مطلب سر ہیا ہیا. ہاں جی آپ بتائیے ہیا کے ساتھ کیا ہوگا. ہیا کے ساتھ کیا ہوگا تلعبو، تل سر یہ تو ہم QC1 سے سیکھ رہے ہیں. تلعبو. ٹھیک ہے نا. ہیا انت تلعبو ہیا تلعبو، انت تقرأ ہیا تقرأ، انت تکتبو ہیا تکتبو. ٹھیک ہو گیا. تو ہیا تلعبو. سر ذرا اس کو پلیز ذرنا کے ساتھ بھی کر لیجیے کیونکہ اس میں فیل لون کیا ہی آئیں گے نا. سر نیا فیل ہوگا اس لیے ذرا سی کنفیوژن ہوگی. نہیں ایکچولی ہوگا، جب تک آپ بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو کنفیوژن ہوگا. دس از کوائٹ نیچرل. یہ تو آپ جب کافی دفعہ ان کو پڑھیں گے تب یہ زبان پہ چڑھیں گے. تو سر اگر اس کو ہم ذرنا کے ساتھ بھی کر لیں کیونکہ اس میں پھر یزننا آئے گا انتنا کی جگہ. جی جی بالکل. تزننا. ہاں جی ابھی آئے گا، اس پہ بھی کرتے ہیں. پہلے سبق کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ البنات کون تھیں ذرا یہ آنسر جی کریں. نحن قرانا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد للہ. ہم نے کام مکمل سبق پڑھ لیا ہے اور ہوم ورک ہم نے کر لیا ہے. والحمد للہ. ماشاء نحن اللہ. مبتدا، جی جی قرانا فعل، یہ اس کی خبر ہے لیکن خبر جملہ فعلیہ ہے. تو قرآنا میں فعل فاعل. جی قرانا جی جی الدروس مفعول به. جی جی وكتبنا فعل ماضی متکلم. ٹھیک ہو گیا. الواجبات مفعول به. والحمد للہ. الحمد للہ کریکٹ. وہ اگلا سینٹینس ہے. ماشاء اللہ. اچھا احسنتن یا بناتی ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات متى تذهبن لزیارت خالتکن اتعرفن انها مریضہ. یعنی احسنتن
یہ ماضی ہے. دیکھیں ماضی ہم نے پہلے چار والے شاید پڑھے نہیں ہیں. احسنا 4 ہے نا اس میں. آسنا تو آسنا کا مطلب ہے وہ اچھا ہے یا اچھا ہوا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس نے کچھ کام اچھا کیا. ہی ڈیڈ ویل. تو دیکھیں آسنا کی جمع کیا ہوگی؟ آسنو, آسنتا, آسنتو, آسن آسنتا, آسنتو, اور آسنتم, آسن کیا تھا؟ آسن تننا, آسنا, آسننا. تو اسی طرح اگر ہم نے مونسی کرنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آسن تننا یا بناتی ماضی میں. تو آپ نے بہت اچھا کیا, آپ سب نے, یو ہیو ڈن ویل یا بناتی. ہا قضا اسی طرح تفعل التلمیذات. یہ انٹرسٹنگ دیکھیں تفعلو آیا. اب جب تفعلو آ جائے اس کو جملے کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ جب بھی اب تفعلو میں انت تفعلو بھی ہوتا ہے اور ہی تفعلو بھی ہوتا ہے. تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تفعلو التلمیذات. تو اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ تلمیذات. تلمیذات ہے وہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ایسا کام کرتی ہیں, کون کرتی ہیں؟ التلمیذات. تو دیکھیے جب سٹارٹ ہوتا ہے جملہ فعل کا تو آگے اس کا فاعل واحد ہو یا جمع ہو, فعل واحد ہی آتا ہے. رائٹ. سو تفعلو التلمیذات کہ تلمیذات جمع ہے تلمیذتن کی. تلمیذہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, ایسے جو کہ چھوٹی کلاسوں والے اسٹوڈنٹ کو تلمیذ کہتے ہیں. ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ طلباء بن جاتے ہیں, طالب علم بن جاتے ہیں. اور التلمیذات کی آگے اس کی صفت بنی ہے المجتہدات, یعنی کیسی اسٹوڈنٹس ہیں وہ؟ ہارڈ ورکنگ, محنتی. المجتہدات. متی تذهبنا, اب اس سے ڈائریکٹ بات ہو رہی کہ آپ کب جائیں گی. لی زیارتی, وزٹ کرنے کے لیے. خالتی کن, اپنی یعنی ان سب کی خالہ, ان سب خواتین کی جو ان کی بیٹی ہیں, ان یعنی آپ اپنی اپنی خالوں کو کب ملنے جائیں گی. تو آپ سب اپنی خالہ کو کب ملنے جائیں گی؟ خالتی کن. اتعرفنا, کیا آپ سب جانتی ہیں. اب دیکھیں تعرفنا کے بعد انہا آیا ہے, انہا نہیں آیا, کہ وہ ہاں یہاں پر خالہ کی طرف بات ہو رہی ہے. مریضتن, وہ مریض ہیں, وہ مریضہ ہیں. تو اس جملے میں بیسکلی آپ دیکھ لیں انہا مریضتن, انہا اس کی جو ہے اس کے ساتھ اس کا ہاں جو ہے اسم آ گیا اور مریضتن سے خبر آ گئی. البنات, جواب دیجئے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مریضہ ہے آپ کی خالہ؟ نعم, جی ہاں. نعرف ذالک, ہم جانتی ہیں یہ. شفاہ اللہ, اللہ ان کو شفا دے. سنذهب لزیارتها هذا المساء انشاءاللہ, ہم انشاءاللہ آج ہم ان کی زیارت کو جائیں گے شام کو انشاءاللہ. شروع سے کریں نا, نام نعرف ذالک. نعم اسبات, نعرف مضارع, نعرف فعل مضارع. ترجمہ کریں پہلے, وہو مرفوع, ترجمہ. ہم جانتی ہیں اس کو, کس کو؟ یعنی کہ وہ خبر کو ہم جانتی ہیں, کیا یعنی کہ جو کیا ان خبر؟ کی خالہ کے گھر جی مریض, ہاں کہ وہ مریضہ ہیں, ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ مریضہ ہیں. جی ذالک, وہ مریض ہیں. شفاہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. سنذهب, ان قریب ہم جائیں گے. جی جی ان قریب ہم جائیں گے. ان سے ملنے. هذا المساء, آج شام. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آج شام انشاءاللہ. انشاءاللہ, اگر چاہا اللہ نے. ٹھیک ہے. نعرف ذالک میں فعل فاعل مفعول. نعرف فعل مضارع, فاعل نحن.
ٹھیک ہو گیا. ہوا مستقل. ٹھیک ہے. ہوا مستقل. اور ذالکہ کیا ہے؟ ذالکہ اشارہ ہوا مریض یعنی مفعول بہ. مفعول بہ. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں ذالکہ جو ہے اگر مفعول بہ ہے تو اس کا اعراب کیا ہے؟ کیا یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب. ہاں لیکن یہ مبنی ہے. مبنی علی مبنی ہے جی. اور کس پہ مبنی علی الفتح؟ ہاں منصوب ہے لیکن مبنی علی الفتح ہے تو فی محل منصوب. ٹھیک ہو گیا. اچھا شفا اللہ میں فاعل مفعول کیا ہے؟ شفا فعل. شفا جی فعل. ہا فاعل. اللہ ہا مفعول. اللہ فاعل. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. اور شفا اصل میں یہ کیا؟ اصل میں یہ والا شفا، یہ شفا یہ ایسے ہے شفا یشفی، اس نے شفا دی. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ملتا ہے ضمیر کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہے یا الف میں تبدیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ شفا ہا جب آپس میں ایڈ ہوا تو اس کو یہ بن گیا ایسے شفا ہا. ٹھیک ہو گیا. شفا اللہ، اللہ شفا دے اس کو یعنی خلا کو. اور یہ پوری دعا بن گئی ایک طرح. شفا اللہ، کسی کو آپ نے دعا دینی ہو کہ اس کو تعالیٰ شفا دے تو اگر وہ خاتون ہے تو آپ کہیں گے شفا اللہ، اور اگر وہ مرد ہے تو شفا اللہ. ٹھیک ہے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو سنذب لزیارت یا سر یہ دعا کے لیے اسی طرح یوز ہوتے ہیں نا، بہت سارے اور ورڈز بھی ہیں. جی بالکل، یہ پوری دعا ہے آپ کے لیے. بارک اللہ ہو گیا، بارک اللہ ہو فیک. گیا، ماشاء جزاک اللہ اللہ. ہو گیا. دیکھیں بارک اللہ، جزاک اللہ ہو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں فعل فاعل مفعول بتا سکتے ہیں جزاک اللہ میں؟ جزا فعل ہاں جی کا جزا فعل کا مفعول. اللہ فاعل. ماشاء اللہ کریکٹ. اور حاضل مسا میں مسا بدل ہے حاضہ کا. ٹھیک ہو گیا. اور انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ہم نے پہلے بھی اس کو شاید کیا تھا، لی زیارت یا حاضل مسا. تو یہاں پر حاضہ جو ہے اس کا کیا ہے اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے. ماشاء اللہ. وہ کیسے پتہ چلا منصوب ہے؟ مسا. کیونکہ المسا. ویری گڈ. ظرف کا بدل ہے نا اس کو. ہاں یہ اس طرح آپ کہیں گے کہ المسا جو ہے یہ بدل ہے حاضہ کا، چونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوب ہے اس لیے حاضہ بھی منصوب ہے. اس لحاظ سے حاضہ کو بھی ہم ظرف کہیں گے، بلکہ اس کے لیے اسپیشل ورڈ ہے، ہم آگے پڑھیں گے. ہم اس کو کہیں گے نائب ان ظرف، یعنی یہ ظرف کا نائب بن گیا نا. اصل میں ظرف تو المسا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سے پہلے حاضہ آ گیا تو حاضہ کے لیے اب نئی ٹرم آ گئی کہ یہ بن رہا ہے نائب اسسٹنٹ ٹو ظرف، اور اس لیے اس کا جو اعراب بھی ہے وہ بھی منصوب ہوگا. یہ میرا خیال ہم نے پہلے ایک دفعہ کیا تھا. اچھا حامد. یا احمد اتعرف متی یرجع الجیران من مکہ. اے احمد کیا تم جانتے ہو کب لوٹیں گے الجیران، یعنی یہ جمع ہے جار کی، آپ کے یعنی آپ کے جو پڑوسی ہیں. جار ہوتا ہے جار، اور جیران اس کی جمع یعنی نیبرز. کہ آپ کے کب لوٹیں گے نیبرز یعنی ہمسائے من مکہ. تو آمد کون؟ تو احمد کون تھا؟ یاد کریں. احمد جواب دے سکتے ہیں؟ احمد کہاں پر ہے؟ کون احمد بننا چاہتا ہے؟ سلمان. قال لیوسف. جی جی کریکٹ. قال علی یوسف.
کیا کہا یوسف نے؟ کہا کس کا ٹرانسلیٹ کر دیں. قال علی یوسف. کہا مجھے یوسف نے. ماشاء اللہ. کیا کہا؟ اننا سنرجع فی الاسبوع القادمی. قادمی. اسبوع القادمی. قادمی. ٹھیک ہے. اظن انہم سیرجعون یوم السبت انشاء اللہ. ترجمہ اس کا ہے کہ وہ لوٹیں گے ایک ہفتے میں. کون لوٹیں گے؟ اننا سنرجع فی الاسبوع. اننا یہ یعنی جو پڑوسی ہیں وہ لوٹیں گے. اننا مطلب اس کو ترجمہ کریں. اننا کون لوٹے گا؟ اننا سے کیا مراد ہوا یہاں پہ؟ بے شک ہم، یعنی یوسف جو تھا نا. انا بے شک ہو گیا نا. آپ ایسے نا اس میں انا ہو گیا. آپ یوں سوچیں نا کہ جو ان کے نیبرز ہیں نا اس میں سے ایک کا نام یوسف تھا. تو احمد کہہ رہا ہے کہ یوسف نے مجھے بتایا تھا، جانے سے پہلے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ کہ بے شک ہم ان قریب لوٹیں گے اگلے ہفتے. اور الاسبوع قادم ہوتا ہے آنے والا. تو ہم ان قریب ہم لوٹیں گے ایک ہفتے کے بعد، آنے والے ہفتے میں. اب اس کے بعد احمد کہہ رہا ہے اظن، میں خیال کرتا ہوں، انہم کہ وہ سب، سیرجعون یوم السبت کہ وہ سب لوٹیں گے، ان قریب لوٹیں گے یوم السبت یعنی کہ سیٹرڈے کو. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ہفتے پہلے گئے تھے، یوم السبت ایک ہفتے پہلے. تو آ جاتے ہیں اب تمارین میں آ جاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے